کتاب خدا تک کا سفر، یہ محض خود کو بہتر بنانے کے اصولوں پر مبنی کتاب نہیں، یہ اس زندگی کے سمندر میں اترنے اور پار جانے کے سفر کا ایک ہدایت نامہ ہے۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ اپنے دل کو اس سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہونے سے کیسے بچانا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ یہ کتاب نجات کے بارے میں ہے، امید کے بارے میں ہے، تجدید کے بارے میں ہے۔ ہر دل کے زخم بھر سکتے ہیں، اور ہر لمحے کا مقصد ہمیں اس کا یا قلب کر دینے والی واپسی کے نزدیک لانا ہے۔ یہ کتاب اس لمحے کے بارے میں ہے جب ہر چیز رک جاتی ہے اور اچانک مختلف نظر آنے لگتی ہے۔ یہ اپنی بیداری حاصل کرنے اور پھر اپنی شخصیت کے زیادہ بہتر، زیادہ سچے اور زیادہ آزاد روح کی طرح لوٹ جانے کے بارے میں ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ 17 سال کی عمر میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک مسجد کے اندر بیٹھی تھی اور ایک چھوٹی سی لڑکی ایک سوال پوچھنے کے لیے میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ سوال ذاتی نوعیت کا تھا، لیکن ایک بخوبی سمجھ رہی تھی کہ میرے لیے یہ سوال کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ مجھے وابستگیاں اختیار کرنے کی عادت تھی۔ بچپن سے ہی میرے مزاج کی یہ خصوصیت بہت نمایاں تھی۔ پری اسکول میں جب والدین ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو جاتے تھے تو دوسرے بچے جلد ہی سنبھل جاتے تھے، لیکن مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ میرے آنسو بہنے لگتے تو آسانی سے رکتے نہیں تھے۔ بڑی ہوئی تو میں نے اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے جڑ جانا سیکھ لیا۔ پہلی جماعت سے ہی مجھے ایک سب سے اچھے دوست کی ضرورت پڑنے لگی۔ عمر کی منازل طے کرنے کے دوران جب بھی کسی دوست سے میرا جھگڑا ہوتا تو میں بہت بری طرح سے متاثر ہوتی۔ لوگ، جگہیں، واقعات، تصاویر، لمحے، یہاں تک کہ نتائج کے ساتھ بھی میری گہری وابستگیاں قائم ہونے لگیں۔ اگر نتائج میری منشا یا توقع کے مطابق نہ نکلتے تو میں بکھر کر رہ جاتی، اور مایوسی میرے لیے کوئی عام سا جذبہ نہ تھا۔ مجھ پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوتے۔ میں کبھی پوری طرح سے خود کو سمیٹ نہ پاتی، میں کبھی بھول جانے میں کامیاب نہ ہوتی، اور میرے زخم ہمیشہ ہرے رہتے۔ میز کے کنارے پڑے کانچ کے برتن کی طرح ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد ٹکڑے دوبارہ کبھی پوری طرح سے جڑ نہ پاتے۔ تاہم مسئلہ برتن کا نہ تھا، بلکہ یہ بھی نہ تھا کہ اسے بار بار ٹوٹنا پڑتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں بار بار اسے میز کے کنارے پر رکھ دیتی تھی۔ اپنی ہر وابستگی کے دوران اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مجھے اس رشتے پر تکیہ کرنا پڑتا تھا۔ میں ان رشتوں کو اپنی خوشی یا اپنے غم، اپنی تسکین یا اپنی تشنگی، اپنے تحفظ، یہاں تک کہ اپنی ہی نگاہوں میں اپنی قدر و قیمت تک کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیتی تھی، اور اس لیے ایسے برتن کی طرح جو ایسی جگہ پر پڑا ہو جہاں سے اسے گرنا ہی گرنا ہو، ان آثروں پر تکیہ کر کے میں خود اپنی دل شکستگی کی راہ ہموار کرتی تھی۔ میں خود اپنے ٹوٹنے اور ٹوٹ کر بکھر جانے کا سامان پیدا کرتی تھی، اور میرے ساتھ یہی کچھ ہوتا تھا، ایک کے بعد ایک مایوسی، ایک کے بعد ایک شکستگی۔ لیکن قصور ان لوگوں کا بھی نہیں تھا جو مجھے توڑتے تھے۔ ان پر الزام دھرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کشش ثقل پر الزام دھرا جائے کہ برتن اس کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ ہم کسی کمزور شاخ کا سہارا لیں اور وہ ٹوٹ جائے تو ہم طبیعت کے قوانین کی اس کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس شاخ میں اتنی قوت
قوت ہی نہ تھی کہ ہمارا بوجھ سہار سکتی. ہمارا بوجھ صرف ہمارے رب کو اٹھانا تھا. قرآن میں ہمیں بتایا گیا جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں ایک نہایت اہم سبق پوشیدہ ہے، یہ کہ صرف ایک ہی ذات ہے جو کبھی چھوٹنا نہیں، ایک ہی ذات ہے جس پر ہم ہر حوالے سے تکیہ کر سکتے ہیں، ایک ہی تعلق ایسا ہے جسے ہماری خود توقیری کا تعین کرنا چاہیے، اور ایک ہی وسیلہ ایسا ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنی کامل خوشی، تسکین اور تحفظ کی تلاش کرنی چاہیے. یہ ذات، یہ تعلق، یہ وسیلہ ہمارے رب کا ہے. تاہم دنیا کا دستور کچھ ایسا ہے کہ ان چیزوں کے لیے اپنے رب سے رجوع کرنے کے بجائے ہم در بدر مارے پھرتے ہیں. ہم میں سے کچھ ان چیزوں کو اپنے کیریئر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مال و دولت میں اور کچھ مقام و مرتبے میں. کچھ مجھ جیسے لوگ ہیں جو انہیں اپنے رشتوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی کتاب کھاؤ، عبادت کرو، محبت کرو میں الزابتھ گلبرٹ اپنی جستجو برائے مسرت کی کہانی بیان کرتی ہے. وہ رشتے بنانے اور توڑنے کے بارے میں اور تسکین قلب کی تلاش میں پوری دنیا کا سفر کرنے کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور اس تسکین کو اپنے رشتوں میں، مراقبے میں، یہاں تک کہ خود نوش میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ناکام رہتی ہے. اور میں نے اپنی زیادہ تر زندگی بھی اسی انداز میں صرف کی، اپنے اندر کی خلا کو بھرنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش میں. لہٰذا کوئی حیرت کی بات نہیں کہ میرے خواب میں آنے والی ننھی لڑکی نے مجھ سے یہ سوال کیا. اس سوال کا تعلق ضیاء سے، مایوسی سے تھا. اس سوال کا تعلق دوسروں کی طرف سے ناامید کیے جانے سے تھا. اس سوال کا تعلق کسی چیز کو تلاش کرنے اور خالی ہاتھ لوٹ آنے سے تھا. اس سوال کا تعلق اس امر سے تھا کہ جب آپ صرف اپنے ہاتھوں سے کنکریٹ کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سے صرف خالی ہاتھ رہتے ہیں، بلکہ اس کی کوشش میں اپنی انگلیاں بھی توڑوا بیٹھتے ہیں. مجھے یہ سبق پڑھنے لکھنے سے یا کسی دانے کی باتیں سننے سے نہیں ملا. میں نے بار بار ایسا کرنے کی کوشش کے بعد اسے حاصل کیا، اور اس لیے اس ننھی لڑکی کا سوال بنیادی طور پر میرا اپنا سوال تھا جو مجھ سے ہی پوچھا جا رہا تھا. آخر الامر یہ سوال اس دنیا کی فطرت کے بارے میں تھا جو اپنے آپ میں بے ثبات لمحوں اور عارضی وابستگیوں کی جگہ ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں آج لوگ اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کل آپ کو چھوڑ جاتے ہیں یا فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہمارے وجود کی ٹھیس پہنچاتی ہے کیونکہ یہ ہماری فطرت کے برعکس ہے. بطور انسان ہمارے خمیر میں ہے کہ جستجو کریں، محبت کریں اور کوئی کامل چیز، کوئی مستقبل چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے خمیر میں کہ ہم کسی دائمی چیز کی تلاش میں رہیں. ہماری تلاش اس لیے کیونکہ ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں. ہمارا پہلا اور حقیقی گھر جنت تھی، ایک ایسی سرزمین جو کامل بھی ہے اور دائم بھی. اس لیے ایسی کسی زندگی کی تلاش ہمارے وجود کا حصہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے اس دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس لیے خود کو سنبھالنے رکھنے کی مجنونانہ کوشش میں ہم عمر کم کرنے والی کریموں اور کاسمیٹک سرجری کا سہارا لیتے ہیں. اس دنیا کو ایک ایسی جگہ بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو یہ
جو یہ ہے ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قلوب کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں تو یہ ہمیں توڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا تکلیف دیتی ہے، کیونکہ دنیا کی یہ تعریف کہ یہ ایک عارضی اور ناقص جگہ ہے، ہماری ہر اس خواہش، ہر اس تڑپ کے برعکس ہے جسے ہمارے ضمیر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے ہم سب میں ایک ہی ایسی پیاس ڈال دی ہے جس کی تسکین صرف کسی دائمی اور کامل چیز سے نہیں ہو سکتی۔ اس بے ثبات دنیا میں تسکین تلاش کرنے کی کوشش ایک سراب کے تعاقب کے مترادف ہے۔ ہم خالی ہاتھوں سے کنکریٹ میں گڑھا کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو چیز اپنی فطرت میں عارضی ہے، اسے ہم ایک دائمی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ سے پانی کشید کرنے کی کوشش کی جائے۔ مجبور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی